باب نمبر 10 باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ جو شخص غنیمت کے لیے لڑے کیا اس کے اجر میں کمی ہوگی؟ حدیث نمبر 3126. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کوئی شخص غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی اس لیے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے یعنی شہرت کے لیے، اور کوئی اس لیے کہ یعنی بہادری میں اس کا مقام دیکھا جائے، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہو جائے وہ اللہ کے راستے میں ہے. فائدہ: علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں امام بخاری کا مطلب اس باب کے لانے سے یہ ہے کہ جہاد میں اگر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی نیت ہو اور ضمناً یہ غرض بھی ہو کہ لوٹ کا مال بھی ملے تو اس سے ثواب میں کچھ فرق نہیں آتا. جیسے جنگ بدر میں صحابہ قافلہ لوٹنے کی غرض سے نکلے تھے، البتہ اگر صرف لوٹ مار ہی غرض ہو، دین کی ترقی مقصود نہ ہو تو ثواب کم کیا بلکہ کچھ ثواب نہ ملے گا. تحسین الباری. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر سربلندی دین کے ساتھ حصول غنیمت کی بھی نیت ہو تو اس کے ثواب میں کمی ہوگی، مگر یہ بات درست نہیں، جیسا کہ بدر میں قافلے کے لیے جانے کی مثال ہے. اس سے بھی واضح مثال حج کے ساتھ تجارت کی نیت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کچھ فضل تلاش کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 198. اس آیت کے شان نزول کے لیے تفسیر القرآن الکریم میں سے مذکورہ آیت کی تفسیر سنیں اور مزید سنیں. حدیث نمبر 2810.